حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. ناظرین محترم، پروگرام حی علی الفلاح اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ہماری ملاقات آپ لوگوں سے اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے اور آپ سب لوگ ہمارے اس پروگرام کو فارمیٹ کو جانتے ہیں. پروگرام ہمارا جس طرح آپ لوگ پہلے دیکھتے تھے مکمل ویسے ہی پروگرام ہوتا ہے، گفتگو بھی ویسی ہوتی ہے، علماء بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہم نے اپنے اس پروگرام کا نام صرف جو ہے وہ تبدیل کیا ہے، پروگرام حی علی الفلاح، تاکہ کچھ موضوعات پر بات ہو سکے. ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن پر ہم ڈسکس نہیں کر پاتے ہیں. اسی لیے جو پروگرام میں ہماری لائیو کالز ہوتی ہیں، ہم کالز اسی طرح لیتے ہیں پروگرام میں جیسے ہم پہلے لیا کرتے تھے، اور جتنے مسائل آپ لوگوں کے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ استخارے کے حوالے سے ہوا کرے یا پھر فقہی حوالے سے کوئی مسائل آپ لوگوں کو پیش آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی مکمل طور پہ اسی انداز میں کی جائے گی جیسے پہلے کی جاتی تھی. بہت سے ہمارے کالرز ایسے بھی ہیں جن کے سوال ہم تک پہنچے، جن کے میسیجز پیغامات ہم تک آئے کہ ہم کال کرنا چاہتے ہیں. شاید ہم کال اس لیے نہیں کرتے کہ اس پروگرام میں آپ لوگ کال نہیں لیتے ہیں، تو ان کے لیے وضاحت ہے کہ پروگرام میں ہم کال شامل کرتے ہیں جی انشاءاللہ، اور ویسے ہی ہوگی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی. نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر مینشن ہے پروگرام میں. لائیو کال کے لیے، سوال کے لیے، بات کرنے کے لیے، جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی رہنمائی مکمل جو ہے وہ طریقے سے کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی ایک موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے علماء سے، اپنے مہمانوں سے بات کی جائے، اور آج کے پروگرام میں گفتگو کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، زیارت کرتے رہتے ہیں، ہمارے مختلف پروگرامز کا حصہ ہوتے ہیں. حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ موجود ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آج کے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا اللہ خیر. بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں انشاءاللہ اور ہوا کریں گے. اللہ کریم آپ کو بھی صحت و عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. ناظرین محترم، ماہ محرم کی یہ مبارک ساعتیں ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور ہم نے جیسے اعلان کیا تھا پروگرام کے آغاز میں ہی کہ یکم محرم سے لے کر انشاءاللہ 10 محرم تک ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ فضائل اہل بیت اطہار جو ہے وہ پروگرام میں شامل کیے جائیں، پروگرام میں پیش کیے جائیں. اور جو ایسے عظیم پہلو ہیں جو ہمیں فضائل اہل بیت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام حی علی الفلاح میں ان پر بات کی جائے، اس پر ڈسکس کی جائے. اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں یہ وقت میسر آیا ہے اور ہم اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور اپنی عقیدتوں کے خراج پیش کر رہے ہیں. تو آج جو ہے وہ 3 اور 4 محرم کی درمیانی شب، یعنی کہ آپ سب جانتے ہیں مغرب کے بعد جو ہے وہ 4 محرم باقاعدہ جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہم آج بھی اپنے پروگرام میں جیسے ہم نے بڑی ترتیب سے ہم نے بھی بات کی. یکم محرم میں آپ نے دیکھا ہم نے شہادت عمر فاروق کے اعتبار سے بھی بات کی، اور اس پر بھی اپنے مہمانوں سے، اپنے علماء سے ہماری بات کی گئی. ہم کچھ انشاءاللہ بہت خاص چیزیں ہیں، بڑی اہم چیزیں ہیں اور بہت سے پہلو ہیں. ہم کچھ انشاءاللہ جو ہے وہ پس منظر جو ہے اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے اس پر انشاءاللہ بات کی جائے گی. تو میں چاہوں گا کہ آج فضائل اہل بیت اطہار کی گفتگو کا آغاز اس انداز میں کیا جائے، تاکہ ویسے تو ہم فضائل بھی پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو خاص دن ہیں یکم سے لے کر جو ہے وہ 10 دنوں تک، تو اس پر بھی بہت سے ایسے واقعات جو ہے وہ پیش کیے گئے. اس میں سے کوئی ایک واقعہ ایسا جس سے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے محبت اہل بیت ان کے دلوں میں مزید اجاگر ہو سکے. گفتگو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. عبداللہ ثاقب صاحب سے ہی گزارش کروں گا کہ آپ بسم اللہ کیجیے گا، گفتگو کا آغاز فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ کچھ مزید بھی چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. بہت شکریہ ابو بکر بھائی، محرم الحرام کے ان پاکیزہ لمحات میں آپ نے ذکر اہل بیت اطہار کے لیے آج مجھے موقع دیا. قرآن مجید برہان رشید سے میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جس مرتبہ پہ فائز ہیں کائنات میں، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ عظمت، یہ رفعت کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرما دیا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جان کائنات ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ باعث تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان کو جو مقام محبوبیت نصیب ہوا اور پھر اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ مقام ملا کہ قرآن حکیم نے سورہ آل عمران میں اس کو یوں واضح کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ میں سارا ترجمہ تو نہیں کروں گا، جو میں پوائنٹ یہاں پہ ریز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، محلے کا جو کونسلر ہوتا ہے یا جو گورنمنٹ کا گزٹڈ آفیسر ہوتا ہے، اس کو یہ اتھارٹی دی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بندے کی ویریفیکیشن کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اور اس کی تصدیق کو مانا جاتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جو اللہ کے نبیوں کی نبوت کی تصدیق فرماتے ہیں، اور جن کی نبوت کی تصدیق جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی نبی ہیں، اور جن کی تصدیق آپ نہیں فرماتے وہ نبی نہیں ہیں۔ تو کائنات کا جو سب سے بڑا منصب ہے، اس کی تصدیق کے لیے اللہ نے جس ہستی کو چنا وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور مقام پہ اسی کو ایک اور انداز سے بھی بیان کیا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، وہ گواہ یہ آ کر گواہی دے گا کہ یا اللہ، جو نبی آپ نے مبعوث فرمایا تھا ہماری طرف، اس نے حق تبلیغ ادا کیا۔ قوم انکار کرے گی، وہ کہے گی نہیں، یہ بندہ غلط گواہی دے رہا ہے، ہم اس کی گواہی نہیں مانتے۔ جب یہ ایک اختلاف پیدا ہوگا تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب فرماتا ہے ہم ان گواہوں پر گواہ بنا کے لائیں گے، یوم نبعث من کل امۃ شہیدا۔ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سارے گواہوں پر گواہ بن کے تشریف لائیں گے، اور آپ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ کے نبیوں نے اپنا حق تبلیغ ادا کیا، اب کوئی بندہ اعتراض کی جسارت نہیں کرے گا۔ وہ یا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی تصدیق بھی فرماتے ہیں اور نبیوں کے کام کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ یہ منصب ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اسی منصب کے تابع جب ہم دیکھتے ہیں تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اہل بیت اطہار ہے، جو آپ کی مبارک اولاد ہے، اس کا منصب بھی خالق کائنات نے سب سے جدا اور سب سے اونچا رکھا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو احترام ملے، ہمارے بچوں کو عزت ملے، میرے شاگرد میرے بچوں کا حیا کریں، اگر کوئی پیر صاحب ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ میرے مرید میری اولاد کا حیا کریں، تو پھر ہمیں بہت 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 سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا۔ اگر ہم جیسا بندہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اپنے شاگردوں سے، اپنے نمازیوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے محبین سے، اپنے مریدین سے کہ وہ ہمارے اولاد کا احترام کریں، تو پھر کائناتوں کے تاجدار کی اولاد کے بارے میں ہم کیا گمان کرتے ہیں کہ ان کا احترام کس درجے پہ ہونا چاہیے۔ پھر یہاں بات نہیں ختم ہوتی، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کیٹاگوریکل 25ویں پارے کی یہ آیت مبارکہ جو یقیناً ناظرین و سامعین نے بارہا سن رکھی ہے، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے لوگو، میں تم سے، اور یہ کہلوا بھی رب رہا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، تم دے ہی نہیں سکتے، مانگا تو اس سے جائے جو دے سکے، تو تم تو دے ہی نہیں سکتے، لہٰذا یہ سوال تو ختم ہو گیا کہ تم مجھے کیا دو گے یا میں تم سے کیا مانگوں گا، تم تو خود مانگنے والے ہو، مجھ سے مانگو، جو مانگو گے تمہیں اللہ کی طرف سے عطا ہوگا۔ لیکن کرنا کیا ہے تم نے، میرے امتی ہو اگر دعویٰ یہ ہے کہ ہم رسول کائنات جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو کرنا کیا ہے؟ فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو پھر میری اولاد کے ساتھ، میری قرابت کے ساتھ مودت رکھنی ہے۔ مودت، پھر علماء نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت فرمائی کہ مودت کیا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مودت جو ہے یہ عشق کی انتہا ہے،
یہ محبتوں کی معراج ہے، یہ وہ نقطہ عروج ہے کہ جس کے اوپر کچھ نہیں ہے، یعنی یہ نیچے سے سٹیپ بائی سٹیپ چلتے چلتے جو لاسٹ سیڑھی ہے، لاسٹ منزل ہے، جو پیک ہے، جو چوٹی ہے، وہ مودت ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اولاد سے صرف محبت نہیں کرنی، میری اولاد سے صرف عشق نہیں کرنا، میری اولاد سے مودت کا رشتہ رکھنا ہے۔ علماء نے مثال بھی دی کہ مودت کا پھر جو مثال اگر سمجھانے کے لیے میرے جیسے ایک سادہ سے بندے کو کہ مودت کسے کہتے ہیں سمجھنا چاہتا ہوں تو فرمایا علماء نے کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، جب مچھلی پانی سے نکلتی ہے تو تڑپنا شروع کر دیتی ہے، پھڑکتی ہے اور اس جدائی میں تڑپ کے جان دے دیتی ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی جو دعوے دار ہے امتی ہونے کا، اس کو یوں اہل بیت اطہار کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دینا چاہیے کہ وہ یوں تڑپے اس محبت اور اس ذکر کے بغیر جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپے۔ گفتگو جاری ہے جی، ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو ہے اور یقیناً چونکہ یہ پاک ہستیوں کا ذکر ہے اور ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ ایک کالر بھی ہیں، شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں ان کو، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کریں، کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، استخارہ کروانا تھا۔ جی بتائیے کس کے بارے میں؟ جی رشتہ کرنا تھا محمد شفیق، محمد والدہ کا نام محمد شفیق۔ شفیق، ٹھیک ہے جی 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 ان کی والدہ کا نام ہے نسرین۔ نسرین، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اور لڑکی کا نام ہے عائشہ بطول، ٹھیک ہے۔ اور ان کی والدہ کا نام ہے شگفتہ۔ شگفتہ، ٹھیک۔ ہم نے یہ پوچھنا تھا یہ رشتہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ شفیق اور عائشہ بطول، ہاں جی ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام دیکھتے رہیے، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے اور استخارے کے لیے یعنی جو رشتوں کے لیے آپ نے خاص کہا ہے، تو کیا استخارہ ہے، کیا رہنمائی ہے، کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے بہتری، انشاءاللہ علامہ صاحب ضرور جواب دیتے ہیں۔ جی قبلہ۔ جی میری بہن، رشتہ جو ہے ان کا، اس میں ایک چیز جو ہے وہ ذرا احتیاط طلب رہے گی۔ رشتہ تو ان کا اچھا رہے گا اور نبھا بھی ہو جائے گا، لیکن اس میں جو چیز احتیاط طلب رہے گی وہ یہ ہے کہ عائشہ بیٹی جو ہیں ان کی مزاج میں تھوڑی سی تیزی ہے، طبیعت میں تھوڑا سا ان کے غصہ جو ہے وہ رہے گا۔ تو شفیق بھائی جو ہیں یہ بھی اگر اپنے مزاج کی تیزی دکھائیں گے تو پھر معاملات ذرا مشکل ہو جائیں گے۔ اگر شفیق بھائی ذرا صبر کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ بڑا اچھا زندگی کا معاملہ رہے گا۔ اور مزید اگر آپ رشتہ کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ شفیق بھائی جو ہیں ان سے آپ یہ کہیے کہ وہ ایک تسبیح روزانہ درود پاک کی کسی بھی وقت میں پڑھنا شروع کر دیں، اور ساتھ ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس سے انشاءاللہ شادی سے پہلے اور بعد کے معاملات جو ہیں وہ بہترین رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی، جواب سن لیا جی آپ نے۔ جو اپنے رشتے کے لیے یعنی بھائی کے لیے آپ نے پوچھا ہے، تو ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وضاحت اگر کر بھی دی جائے تو احباب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ کام نہ کیا جائے، تو اسی لیے میری بہن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو جو استخارے میں ہے یا پھر جو رہنمائی کی ہے وہ تو ہم آپ کو بتائیں گے، اگر ہو سکے تو کچھ آپس میں مطلب جو ہے وہ چیزیں مینیج ہو جائیں کسی طریقے سے، تو اس کا ایک طریقہ ظاہرہ ہوتا ہے فیملیز کے آپس میں، تو اسی لیے آپ تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہوئے خیال کیجیے گا۔ اللہ کریم مہربانی کرے، انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں، مالک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور بھی جو مزید مطلب کچھ مسئلہ خدا نخواستہ کوئی معاملہ ایسا پیش آیا تو ضرور آپ کی رہنمائی جو ہے انشاءاللہ کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اور یہ بڑا عظیم پہلو ہے، اور اگر یقین جانیے کہ عشق اہل بیت اطہار کے حوالے جس علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر ہم صرف اس جملے پر بات کرنا چاہیں کہ اہل بیت کی بارگاہ میں اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے، عشق کیا جائے، مودت کی جائے، یہ سب جملے الگ الگ ہیں اور ان کی کیٹیگریز ہیں، آپ یقین کریں۔ تو اگر ہم صرف اسی پر بات کریں تو ہمیں بہت سا وقت درکار ہے، تو ہم انشاءاللہ آج کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے دلوں میں اس انداز سے بھی محبت جو ہے وہ، بسم اللہ ہم سب کنٹینیو کیجیے گا وہیں سے۔ تو وہ پانی سے نکلتے ہی نا جی مچھلی ایک سیکنڈ ضائع کیے بنا تڑپتی ہے، اور اہل دل اس تڑپ کو دیکھ کر تڑپ جائے کہ کس طرح وہ پانی کے لیے تڑپ رہی ہے، اس کی زندگی ہے پانی۔ ایمان والوں کا ایمان ہے اہل بیت کی محبت۔ اہل بیت کی محبت اگر سینے میں نہیں تو آپ کا سینہ ایمان سے خالی ہے، اور یہ بات میں پوری ذمہ داری سے اور پوری دیانتداری سے عرض کرتا ہوں
کہ جب آپ صحابہ کبار علیہم الرضوان کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی درس دیتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ میں زبان سے کہہ رہا ہوں، وہ اپنے عمل سے بتاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، جناب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، فرمایا شہزادے کبھی تشریف لائے نا ہمارے پاس بھی، ہمیں بھی وقت دیا کرے، بھتیجے کبھی تھوڑا ٹائم ہمیں بھی دیا کرے۔ عرض کی چچا جان میں انشاءاللہ ضرور تشریف لاؤں گا، ضرور آؤں گا۔ اب ایک دن جناب مولا حسین ٹائم نکال کے تشریف لے گئے جناب سیدنا عمر ابن خطاب سے ملنے کے لیے۔ جب آپ پہنچے تو دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر باہر کھڑے ہیں جو صاحبزادے ہیں امیر المؤمنین کے۔ جناب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ادھر کھڑے ہیں، بتایا گیا کہ والد صاحب کسی میٹنگ میں مصروف ہیں، ابھی اجازت نہیں ملی اس لیے میں یہاں کھڑا ہوں۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ پھر کچھ دن کے بعد جناب مولا حسین سے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ فرمایا بھتیجے آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ تشریف نہیں لائے، میں انتظار کر رہا ہوں، بڑے دن بیت گئے۔ عرض کی چچا جان میں آیا تھا لیکن میں نے دیکھا آپ کسی میٹنگ میں مصروف ہے اور آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر کھڑے تھے، انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا یقیناً اہل بیت کے غلاموں کے ایمان کو مزید تقویت دینے کا باعث بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھتیجے آپ نے کب سے اپنے آپ کو عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیا؟ اللہ اکبر، عبداللہ ابن عمر کا بیٹا ہے، عمر کا بیٹا ہے، آپ مولا حیدر کرار کے بیٹے ہیں، آپ سیدۃ النساء کے لخت جگر ہیں، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، اور اپنے سر کے بال پکڑ کے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارے سروں پہ جو بال ہیں، یعنی یہ جو ہماری تکریم ہے، جو ہماری عزت ہے، جو آج امانت ہے ہمارے پاس، دنیا ہمیں امیر المومنین کہتی ہے، یہ آپ کے گھر کی، یہ آپ کے نانا کی خیرات ہے، اس لیے آپ مہربانی فرمائیں اور اپنے آپ کو عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کمپیئر نہ فرمائیں۔ ایک کالر ہے جی، شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو ہیلو السلام علیکم جی، وعلیکم السلام جی۔ بھائی استخارہ کروانا بیٹی کا نا، جی بتائیے۔ فائزہ، اچھا جی، فائزہ بنت اختر، ٹھیک ہے، اور مبشر بنت نسیم۔ مبشر، جی مبشر کے ساتھ کیا بتایا آپ نے؟ نسیم بھی، ٹھیک، ماں کا نام نسیم۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کس بارے میں کروانا ہے استخارہ بتائیے؟ یہ بچی کا نا رشتہ کرنا ہے تو بتا دینا کہ یہ رشتہ اچھا رہے گا بیٹی کے لیے۔ ٹھیک جی، بہتر ہے جی، ضرور انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام دیکھتے رہیے، سوال آپ کا شامل کر لیا ہے، جزاک اللہ خیر۔ بتا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ہماری بہن بیٹی کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے، کیا بہتری ہو سکتی ہے انشاءاللہ رشتے کے حوالے سے؟ جی قبلہ۔ جی بالکل آپ رشتہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دونوں میاں بیوی کی زندگی جو ہے بڑی خوشگوار زندگی رہے گی، لیکن اس کے لیے یقیناً جہاں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے معاملات ہیں، وہاں پہ آپ کی اپنی کچھ کوشش بھی ہو اگر، تو پھر اور زیادہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ بیٹی سے کہیے کہ وہ جب تک رشتہ نہیں ہو جاتا تب تک، بلکہ بعد میں بھی اگر وہ یہ پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ان کے لیے مزید بہتری ہو جائے گی۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم یہ پڑھیں اور ذہن میں وہ یہ رکھیں کہ آنے والی زندگی جو ہے وہ خوشگوار ہو۔ تو یہ ورد جتنا بھی وہ کر لیں، کم از کم ایک تسبیح تو لازم کر لیں، اور اگر زیادہ بھی کر لیں تو انشاءاللہ مزید خوشگوار زندگی ہو جائے گی آنے والی۔ تو رشتہ آپ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چلیں، رشتہ بہتر ہے جی۔ حي على الفلاح حي على الفلاح۔ پریشانی نہیں انشاءاللہ، اللہ کریم مہربانی فرمائے۔ چونکہ کچھ مطلب استخارے کے حوالے سے یا پھر جو آپ سوال کرتے ہیں، بس مطلب ہنٹ ہوتا ہے جو آپ کو بتایا جاتا ہے، بقیہ تمام معاملات کو تو ظاہر ہے آپ لوگوں نے خود ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں گے ہم، کالر ایک اور ہے، شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر میں سہیل بات کر رہا ہوں ٹاٹا صاحب سے۔ جی میرے بھائی بتائیے۔ سر میں نا
काम कर रहा हूँ लेडीज विगों का और लेडीज खुशों का। अच्छा जी, ठीक है। ये काम चलता नहीं मेरा। अच्छा जी, इसके बारे में सारा इस्तखारा कराना है। आपका नाम क्या भाई पूरा? इस्तखारा। नहीं, आपका पूरा नाम क्या मेरे भाई? मेरा नाम है वल सलाहुद्दीन। वाला का नाम बताएं। रजिया भी। रजिया बीबी, ठीक। चलें, बेहतर है जी। जवाब दे रहे हैं आपको इंशाल्लाह मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखिएगा, सवाल आपका हम तक पहुंच गया, इंशाल्लाह रहनुमाई करेंगे। कारोबार में जो भी आपने बताया, लेडीज़ जो है वो मतलब विग्स वगैरह और उसके साथ जूतों का गालिबन आपने कहा, खुसे वगैरह जो भी, चलें अल्लाह करीम आसानियाँ करें जी इंशाल्लाह कारोबारी एतबार से, तो ज़रूर रहनुमाई करें इंशाल्लाह जी। किबला असल इसमें दो चीज़ें जो हैं वो मैं अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले तो जो है वो आप फिज़िकली जहाँ पे कोई काम करते हैं ना, तो वो जगह भी बड़ा मैटर करती है कि आप कहाँ पे कोई काम कर रहे हैं। तो ये स्कोप सबसे पहले देखना होता है। अगर आप खाने पीने वाले बाज़ार में कोई इस तरह का काम शुरू करेंगे तो यकीनन आपकी वो जो है सेल नहीं होगी जो उस मार्केट में हो सकती है जहाँ इस चीज़ का जो है वो काम हो। तो अगर तो वहीं पे है आपकी, तो फिर तो ये वाला इशू नहीं होगा। दूसरी चीज़, पढ़ने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप इसको 1 महीना कम अज़ कम या 40 दिन 40 दिन इसको पढ़िए और 40 दिन के बाद फिर राब्ता कीजिए। अगर बेहतरी ना हो तो एक आपने सुबह फजर की नमाज में आपने फजर की सुन्नतें अदा करनी है जाके, और फ़र्ज से पहले आपने एक तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। और रात इशा की नमाज पढ़ के सोने से पहले आपने सूरह कौसर, कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये कम अज़ कम 41 मरतबा, ज़्यादा ना पढ़ सकें, अगर पढ़ लें तो एक तस्बीह पढ़ लें तो वो तो सुभानअल्लाह बहुत बेहतर है, नहीं तो कम अज़ कम 41 टाइम आपने रात को इशा की नमाज के बाद सोने से पहले सूरह कौसर पढ़ के सोनी है। 40 दिन आपने ये अमल करना है। उसके बाद फिर आप दोबारा राब्ता करके बताइएगा कि मामलात जो हैं उनमें बेहतरी है नहीं है तो किस दर्जे में बेहतरी है, फिर इंशाल्लाह मज़ीद आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी इंशाल्लाह जी। बड़ी तफसील से अल्लामा साहब ने वैसे तो आपको बता दिया प्यारे भाई, इंशाल्लाह जो है वो दुआगो हैं, अल्लाह करीम आसानियाँ आपके लिए पैदा करे, और उसके साथ साथ जो भी होगा मज़ीद इंशाल्लाह आप दोबारा से कंटिन्यू कीजिएगा, ज़रूर इंशाल्लाह हम रहनुमाई करेंगे जी। किबला हम ज़ात गुफ्तगू को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को अर्ज़ फरमाया कि बेटा भतीजे, आप अपना कंपैरिजन अब्दुल्लाह इब्न उमर से नहीं करिए। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहाँ, आप कहाँ। ये जो मवद्दत अमली तौर पे सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान ने करके दिखाई है, खासकर खुलफाए राशिदीन महदीयीन ने, उससे बल्कि हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में गालिबन आता है, हज़रत अबू हुरैरा, नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इनके बारे में आता है। मौला हसन रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ़ ले गए मस्जिद में। जब आप मस्जिद में पहुँचे तो एक साहिब ने, जिन्होंने चद्दर ओढ़ी हुई थी, जल्दी से आगे बढ़कर आपके जूते उठा लिए और जूते उठाकर अपनी बगल में रख लिए। मौला हसन रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, अपनी इबादत की, और वापसी जब आप तशरीफ़ लाए, वो शख्स फिर जल्दी से दौड़ के आए और उन्होंने जनाब मौला हसन रज़ियल्लाहु ताला के कदम मुबारक साफ किए और फिर जूती पहनाई। अब लोगों में एक बड़ा तजस्सुस हुआ कि देखें ये कौन है, ये हस्ती कौन है, ये शख्स कौन है जो मौला हसन रज़ियल्लाहु ताला से इस कदर मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहे हैं। तो आगे बढ़ के जब देखा तो वो हज़रत अबू हुरैरा या हज़रत अबू ज़र, दोनों में से कोई एक सहाबी थे जो उस वक़्त बुजुर्गी में थे, रीश मुबारक सफ़ेद है, लेकिन इस नौजवान के साथ मोहब्बत और अकीदत का आलम यह है कि अपने हाथ से उनको जूते पांव साफ करके पहना जा रहे हैं। और क्यों ना हो, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज के साथ इन शहजादों के साथ मोहब्बत की है, तो फिर उन्होंने उम्मत को सिखाया कि सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं, सिर्फ अल्फाज के साथ नहीं, बल्कि अपने किरदार, अपने अमल के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से यूं मवद्दत
رکھو کہ جہاں ان کا ذکر ہو وہاں تمہیں سکون ایسا ملے کہ تم اٹھ نہ سکو، تمہارے چہرے کھل جائیں، تمہارے غم دور ہو جائیں، تمہاری پریشانیاں تمہیں بھول جائیں۔ یاد رہے تو فقط یہ یاد رہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت اور مودت سے ہمارے سینوں کو روشن کر دیا ہے اور ان کے پاک ذکر سے ہماری زبانوں کو تر کر دیا ہے۔ تو یہ مودت جو ہے یہ ہمیں اہل بیت اطہار سے رکھنی ہے۔ اور پھر میں آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی عرض کروں، قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں یہ بات بیان فرمائی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ رسول کائنات جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے محبت ہوتی ہے اس کی کچھ نشانیاں ہیں، ایک نشانی اس میں سے یہ ہے جس سے محبت ہو، مودت ہو، عشق ہو، فرمایا پھر بار بار زبان پہ نام بھی اسی کا آتا ہے۔ بات کوئی بھی چل رہی ہو، بندہ کسی بھی حوالے سے گفتگو کر رہا ہو، وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے محبوب کا تذکرہ بیچ میں ضرور لے آتا ہے۔ یہ اس کا اختیار نہیں ہے، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس کا گزارا نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ بات نہیں پوری ہوتی جب تک اس کی زبان سے اس کے محبوب کا نام نہ آ جائے۔ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مودت ہے، عشق ہے، سب کچھ ہے، اس لیے جب بھی بات ہوگی ہماری زبان پہ رسول کائنات جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مودت ہے، یہ ممکن نہیں کہ ان کی اولاد سے مودت نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کی زبان رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر سے تر رہنے والی ہو وہ سیدۃ النساء کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے خراج نہ پیش کرنے والے ہوں، وہ جناب مولا حیدر کرار کے گیت گانے والے نہ ہوں، وہ جناب حسنین کریمین علیہم الرضوان کی تذکرے کرنے والے نہ ہوں۔ اور پھر جب ہم ان کے فضائل بیان کرتے ہیں اور پھر جب ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں لذت کی وہ بلندیاں، اس وقت سرور کی وہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں جو یقین کیجئے کہیں اور نہیں نصیب ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کے حکم پہ بھی عمل ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ بھی عمل ہو رہا ہے۔ اور دیکھیے یہ تو دنیا کا بھی دستور ہے، آپ اور میں بھی ابو بکر بھائی جب باہر نکلتے ہیں تو مانگنے والے جب آتے ہیں نا تو وہ مانگتے ہوئے جو انداز اپناتے ہیں وہ کہتے ہیں تیرے بچوں کی خیر ہو، تیرے گھر والوں کی خیر ہو۔ تو جس انسان نے نہیں بھی دینا ہوتا نا، جب وہ یہ سنتا ہے تو وہ کہتا ہے یار چل دے ہی دیں، بچوں کو دعائیں دے رہا ہے، گویا مطلب میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں یار میرے جیسے اور آپ جیسے بندے کے سامنے جب کہا جائے آپ کے بچوں کی خیر تو ہم بھی خالی نہیں لوٹاتے۔ تو سوچنا ذرا مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں جب ان کے اولاد کا ذکر کر کے دامن سوال، بلکہ دامن سوال بھی کیا پھیلانا ہے یار، جب ان کا تذکرہ کرو گے تو دل میں بھی جو خواہشات ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرم فرمائیں گے وہ بھی بن مانگے پوری ہو جائیں گی۔ کبھی مانگ کر دیکھیے تو صحیح اس انداز سے بھی۔ ایک انداز وہ ہے جو آپ نارملی اختیار کرتے ہیں، ایک یہ ہے جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے، جو ابھی ہمارے بھائی نے جو شعر بھی پڑھا جس کے ساتھ آغاز کیا، دیکھیے نا یہ بھی تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے نا، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، گر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول۔ یہاں بھی ہمارا نجات اور ہمارا سہارا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، میدان حشر میں بھی ہماری نجات کا ضامن جو ذریعہ ہے، مضبوط ذریعہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت و مودت ہے۔ اور پھر محرم الحرام جب آتا ہے تو یقیناً جہاں محبت اپنے عروج پہ ہوتی ہے، جہاں ان کے تذکرے سے زبانوں کو حلاوت مل رہی ہوتی ہے، جہاں ان کے تذکرے سے دلوں کو چین مل رہا ہوتا ہے، وہاں ان کے مصائب، ان کی تکالیف، ان کے صبر اور ان کے حوصلے وہ بھی جب سامنے آتے ہیں تو یقیناً غلاموں کی آنکھیں بھی برستی ہیں، غلاموں پر پھر ایک ایسا وار بھی ہوتا ہے کہ ان کا کلیجہ پھٹتا ہے کہ یار کس درجے پہ ان لوگوں نے اپنا فرض پورا کیا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ محبت و مودت میں آج کیوں اتنی تقسیم کر رکھی ہے، کیوں اتنی گہری لائنیں کھینچ رکھی ہے، کیوں ہم آج یہ لازم سمجھتے ہیں کہ مولا حسین کا ذکر کرنا ہو تو ساتھ ہم نے یہ لوازمات بھی پورے کرنے ہیں، کیوں، وجہ کس لیے؟ میرے بھائی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی امیر المؤمنین ان کا تذکرہ یکم محرم الحرام کو ہم گج وج کے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہم گج وج کے کرتے ہیں، اور کرتے
کرتے رہیں گے، انشاءاللہ، اس لیے انشاءاللہ۔ کہ یہ چھوڑ دے تو پھر ایک ہی بھائی، ایک ہی ذریعہ ہے، راستہ ہے یہ ذکر ہم سے چھڑوانے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری روح ہمارے جسموں سے نکل جائے، ہم کفن میں لپٹ جائیں، ہم قبروں میں چلے جائیں، زبان سے شاید پھر بھی ہم زبان سے شاید ذکر نہ کر سکیں گے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے مرنے کے بعد ہم بے بس ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھیے گا دل ہمارے تب بھی گواہی دے رہے ہوں گے، قبر و حشر میں بھی ہماری زبانیں اور ہمارے جسم کے اعضاء بھی گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ وہ پاکیزہ محافل میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، جب تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل و اصحاب کا ذکر ہوتا تھا یہ تڑپ جایا کرتے تھے، یہ جھوم جایا کرتے تھے، ان کی روح بھی مچلتی تھی، ان کے دل بھی تڑپتے تھے۔ تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے عظیم رفقا یقیناً وہ ہمارے ایمان کی ایک مضبوطی کا سامان ہے، ان کے کردار، ان کے معاملات، ان کی عبادات، ان کی ریاضات، اللہ کے ساتھ معاملات، مخلوق کے ساتھ معاملات، اسلام کے لیے قربانی ہے، ہر زاویے ہر اینگل سے بات کریں تو بے مثل ہیں، بے مثال ہیں۔ تو ہم اپنی قسمت کی بلندی پہ نازا ہے، یہ بات بھی بڑی عام ہے، میں یہ بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ بعض بندوں کی بات ہم کرتے ہیں نا جی تو وہ بندے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ فلاں علامہ صاحب نے ان کا نام لے دیا، ایسے وہ ابو بکر بھائی نے۔ ایک کال لے لیں پھر میں کنٹینیو کرتا ہوں، ہولڈ پہ حضرت۔ السلام علیکم جی۔ السلام جی، جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں گلریزہ کر رہا ہوں جی، اور میں اپنے بیٹے کے لیے بیٹے کا نام ہے فائز علی، تو والدہ کا نام ہے فوزیہ بی بی۔ بیٹے کا نام کیا بتایا آپ نے؟ فائز علی۔ فائز علی، ٹھیک ہے جی، جی۔ والدہ کا نام ہے فوزیہ۔ فوزیہ، ٹھیک ہے ہاں جی، تو وہ نا پیچھے پیپروں میں فیل ہو گیا تھا 12ویں کی کلاس میں، تو 4 پیپروں کی سیپلی آ گئی تھی اس کی، تو اب وہ دوبارہ تیاری کر رہا ہے، 2 ماہ بعد پیپر ہیں، تو وہ نا اس سے نماز بھی پڑھا ہوا ہے، قرآن پاک بھی پڑھا ہوا ہے، تو بس اس سے کہتے ہیں نماز پڑھ لو، تو وہ جلدی نماز کی طرف نہیں آتا، مرضی ہو تو پڑھ لیتا ہے، قرآن پاک بھی مرضی ہو تو پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے کرنا تھا کہ وہ کہہ رہی اپنا کاروبار کرو، میں نے کہا بیٹا پیسے نہیں ہیں، ابھی آپ پڑھ لو پھر دیکھیں گے دوبارہ۔ اچھا، کیا عمر کیا ہے بچے کی، لڑکے کی؟ عمر اس کی 21 سال ہے، 21 سال میں لگا ہوا ہے۔ تو اب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی مطلب ابھی کوئی پڑھے کچھ یا کچھ کرے کیا؟ ہاں جی، میں یہی کوشش میں ہوں کہ وہ پڑھ لے۔ ٹھیک ٹھیک، چلے رہنمائی کریں انشاءاللہ، ضرور بتاتے ہیں آپ کو۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ آپ دیکھیے پروگرام، سب بتائیں گے انشاءاللہ، بچے کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ، جو بھی یہاں سے بتا دیتے ہیں۔ جی بھائی جان 2 چیزیں میں آپ کو عرض کروں گا، ایک تو یہ کہ بچہ جب سویا ہو نا صبح کے وقت میں، تو آپ نے یا آپ کی وائف جو ہیں، ان کی والدہ جو ہیں، وہ بچے کی پیشانی پہ ہلکا سا ہاتھ رکھ کے بالوں پہ ہاتھ رکھ لیں یا ماتھے پہ ہلکا سا ہاتھ رکھیں گے، اور اللہ کا ایک مبارک نام ہے شہید یا شہید، 21 مرتبہ یہ پڑھ کر دم کرنا ہے، یا شہید 21 مرتبہ روزانہ صبح فجر کے وقت۔ دوسرا کام آپ نہیں کرنا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ ایک آیت مبارکہ ہے، یہ آپ نے 41 مرتبہ یہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، اور دعا کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد ساری کو، بیٹے کو بھی اور باقیوں کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں تو زیادہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا کہ یا اللہ میری ساری اولاد کو نیکی اور اطاعت اور فرما برداری ہماری اس کی طرف لا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں معاملات جو ہیں وہ آپ جیسا چاہ رہے ہیں اسی طرف انشاءاللہ چلے جائیں گے انشاءاللہ جی۔ جواب سن لیا آپ نے، اور پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ظاہر ہے بچے مطلب عمر کا ہی حصہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں، تو ابھی آپ کو بھی اپنے بچے کے ساتھ مطلب اور بھی جو گھر والے ہیں بچے، ان سب کے ساتھ اچھا جو ہے وہ کوآپریٹ کرنا ہے۔ تو چونکہ والدین ڈرتے بھی ہیں اس چیز سے کہ بھی اگر ہم ان کو منع کریں گے کسی چیز سے یا پھر روکیں گے تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ریئیکشن نہ ہو جائے، تو اسی لیے ایک تو محبت کریں، پیار کریں، جو چیزیں پیار سے سمجھائی جاتی ہیں ظاہر ہے وہ غصے سے ڈانٹ سے نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کریم مہربانی کریں، انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں جی، آسانیاں پروردگار پیدا فرمائے۔ جی قبلہ آپ کوئی مثال غالباً جو ہے وہ دینا چاہ رہے تھے؟ میں کہ بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کا نام اگر لے لیا جائے نا، مثلا میں کسی بندے کا نام لے لوں تو اس کے لیے یہ بڑی بات ہو کہ جی میرا نام انہوں نے لے دیا،
آپ دوران بزم کو بندہ آئے اور آپ اس کو بڑے اچھے سے اگر ویلکم کر لیں تو اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی. وہ جا کے لوگوں کو بتائے گا اور وہ کلپ لے کے اس کو اپنے فیس بک پہ لگائے گا, دیکھیں جی مجھے ابو بکر بھائی نے اس انداز سے ویلکم کیا. تو بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے تو ان کی جو شخصیت ہے وہ نکھر کے سامنے آتی ہے, لیکن اللہ نے کچھ ہستیاں ایسی بھی بنائی ہیں جن کا ذکر کر کے انسان سمر جاتا ہے. یعنی میں کسی کا ذکر کروں, اس کو حوالہ ملے کہ جناب وہ ہوں جس کا حضرت صاحب نے نام لیا ہے. اور بعض ہستیاں ایسی ہیں کہ ہم ان کا نام لے کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے ہم ہیں جنہوں نے ان کا نام لیا ہے. ان ہستیوں میں سب سے نمایاں ترین طبقہ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد آپ کے آل اطہار, آپ کے اصحابہ کبار کا ہے. ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے. سیدہ کائنات سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا کے ذکر کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں, اور یہ ذکر جو ہے یہ ہمیں عزتیں دیتا ہے, یہ ذکر ہمیں سرخرو کرتا ہے, یہ ہمیں کامیاب کرتا ہے دنیا میں بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی. تو اس لیے ان کے ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے. اور خاص کر پھر جیسے ابھی ابو بکر بھائی نے اس طرف اشارہ کیا کہ 3 اور 4 محرم الحرام کا یہ جو ایک سنگم ہے, آج 3 محرم اختتام کی طرف ہے, 4 محرم کا آغاز ہے. تو جب ہم 3 اور 4 محرم کے واقعات کی طرف جاتے ہیں تاریخ میں, اور خاص کر کربلا کے اس خاص پس منظر میں, تو یہ وہ لمحہ ہے جب ابن سعد ایک تازہ دم فوج کو لے کر, جس کی تعداد 23,000 تک بھی لکھی گئی, وہ کربلا میں پہنچا. کربلا میں آ کر خیمہ زن ہوا, اور اس وقت حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا گیا ان کی قیادت سے, اور جو سپہ سالاری ان کے پاس تھی, اور ابن سعد نے آ کر سارا چارج لے لیا میدان کربلا کا. اور یہاں سے پھر ابن سعد اور شمر والا جو ایک واقعہ میں کہہ لیں کہ شدت آئی, وہ اس میں ہمیں اضافہ ہوتا پھر نظر آتا ہے. حالانکہ ابن سعد جو ہے وہ بھی ایک مقام آیا تھا کہ جس میں جا کر اللہ نے اس کے دل میں بھی یہ بات ڈالی تھی. لیکن یہاں 4 اور 3 محرم جو ہے یہ تاریخ میں اس حوالہ سے کہ میدان کربلا سج چکا تھا. ٹھیک, امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے لگ چکے تھے, یزیدی خیمے لگ چکے تھے, حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس درجے پہ سختی کرنے پہ آمادہ نہیں تھے, توہین کرنے پہ آمادہ نہیں تھے. وہ یقیناً جو ان کے ذمہ کام لگا تھا وہ تو کر رہے تھے, لیکن ان کا دل اس کام پہ مطمئن نہیں تھا. پھر یزید نے پیچھے سے کمک بھیجی ابن سعد کی قیادت میں, انہوں آرڈر تھا کہ جا کر مزید ان کو ٹارچر کرو. ٹھیک, چونکہ ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں ابھی پروگرامز بھی ہیں اور دن بھی باقی ہیں. انشاءاللہ ہم بڑی تفصیل سے واقع کربلا پر بھی ساتھ ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ, اور جو پہلو ہیں خاص ان کو انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا تاکہ آپ لوگوں تک جو ہے وہ تمام گفتگو بھی پہنچ سکے. ابھی آج کے پروگرام حی الفلاح کا جو وقت ہے وہ ہمارا بس اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے, اور آخر میں انشاءاللہ چونکہ دعا ہوتی ہے ہر روز کی طرح, تو آج بھی انشاءاللہ دعا بھی ہوگی. اور ہمارے جتنے بھی کالرز آج شامل ہوئے جن کے سوالات تھے, جن کے مسائل تھے, ڈسکس کیے آپ لوگوں نے, ان کے لیے بھی دعا گو ہیں, اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے انشاءاللہ. اور بہت سے ایسے لوگ جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں, ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور ہم جو ہے وہ اجتماعی طور پر اللہ سب قبلہ دعا فرماتے ہیں, اور ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ. ہماری آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. پروگرام حی الفلاح آپ لوگ دیکھا کریں انشاءاللہ. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو, ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہماری آج کی اس نشست کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ذکر اہل بیت اطہار کرنے کی سعادت ہمیں میسر آئی. مولا کریم یقیناً ان کے شایان شان ہم نہیں کر سکے, کوئی کمی ہوئی تو ہمیں معاف فرما. ہماری حاضری اے میرے اللہ ان پاک ہستیوں کی بارگاہ میں قبول فرما. اے میرے اللہ ذکر اہل بیت اطہار کا صدقہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما. بالخصوص جو کالرز تھے جنہوں نے اپنی پریشانیاں ہمارے ساتھ شیئر کی اور جن کی رہنمائی قرآن و سنت کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی, اے میرے اللہ اہل بیت اطہار کی عظمت بالخصوص مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفقا کی عظیم شہادت کا واسطہ سب کی پریشانیاں ختم فرما, سب کی مشکلات آسان فرما. اے میرے اللہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو سلامتی عطا فرما. ان مقدس ایام میں امن و سلامتی کا گہوارہ اس وطن کو بنا. اے میرے اللہ ہمیں برداشت عطا فرما, ایک دوسرے
کی بات کو سمجھنے اور تحمل کے ساتھ سننے والا بنا۔ اے میرے اللہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرما، کشمیر فلسطین کے مظلوموں کو آزادی نصیب فرما، پیارے وطن کو مہنگائی سے نجات عطا فرما، معاشی بدحالی سے نجات عطا فرما۔ ہمارے پروگرام حی علی الفلاح کی پوری ٹیم، کوہ نور کی انتظامیہ، ابو بکر بھائی اور تمام ہمارے جو ساتھی ہیں سب کو دارین میں اس کار خیر کی بہترین جزا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مولا جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔